السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کے اور کے کا استعمال پڑھیں گے۔ کے وہ حرف بیانیہ جو دو الفاظ یا جملے کو باہم جوڑتا ہے اور کسی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں یا پیراگراف لکھتے ہیں تو اس میں ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، اس کے درمیان میں کاف بڑھئے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا جملہ ہے جس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے اور ابھی آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے کاف ہے کا استعمال کریں گے۔ مکمل جملے کے درمیان کے کا استعمال ہوتا ہے وہ جملہ جو اپنے اندر ایک مکمل مفہوم رکھتا ہو۔ کے اور کے کی وضاحت ہم چند مثالوں سے واضح کریں گے۔ ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ آج 21ویں صدی کے انسان اس فکر میں مبتلا ہیں کہ اس 21ویں صدی کے بعد مکمل ہے، اس لیے کاف بڑھئے کا استعمال ہوا۔ اس فکر میں مبتلا ہیں کہ کس فکر میں مبتلا ہیں یا وضاحت چاہیے، اس لیے کاف ہے کا استعمال ہوا کہ کیسے اس زمین کے تباہ ہوتے ہوئے ماحول کو بچائیں جسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے۔ جنگل کاٹے گئے اور معصوم جانوروں کو اس طرح شکار کیا گیا۔ کس طرح شکار کیا گیا کہ آگے وضاحت چاہیے، اس لیے کاف ہے کا استعمال ہوا۔ کئی اقسام ہی ختم ہو گئیں۔ جنگلوں کو کاٹنے کا مقصد کھیتی باڑی تھا کہ آبادی کا پیٹ پالا جا سکے۔ یہاں پہ بات کو وضاحت چاہیے، اس لیے کاف ہے کا استعمال کیا گیا۔ جبکہ جانوروں کو تفریح تباہ کے شکار کیا گیا۔ یہاں پر جانوروں کے لیے وضاحت چاہیے، اس لیے کاف ہے کا استعمال ہوا۔ جبکہ آگے بات مکمل ہو رہی ہے، جملہ مکمل ہو رہا ہے، تفریح تباہ کے ساتھ کاف بڑھئے کا استعمال کیا گیا۔ ایک اور مثال سے اس کی وضاحت سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کس چیز کا یقین دلانا ہے، وضاحت چاہیے، اس لیے کاف ہے کا استعمال ہوا کہ دنیا میں ضمیر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ جب آپ اپنے خدا کے حضور پیش ہوں، یہاں بات مکمل ہے، اس لیے کاف بڑھئے کا استعمال ہوا، تو آپ خود اعتمادی سے کہہ سکیں گے کہ کیا کہہ سکیں گے، وضاحت چاہیے اس لیے کہ کاف ہے کا استعمال ہوا۔ مجھ پر جو فرائض عائد کیے تھے وہ میں نے کامل دیانت اور خلوص اور وفاداری کے ساتھ ادا کیے۔ یہاں پر بات مکمل ہے، اس لیے کاف بڑھئے کا استعمال کیا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں وضاحت چاہیے، اس لیے کاف ہے کا استعمال ہوا کہ آپ یہ جذبات اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور اسی کے مطابق زندگی کے سارے کام انجام دیں گے۔ یہاں پر بات مکمل ہو رہی ہے، اس لیے کاف بڑھئے کا استعمال کیا گیا۔ یہاں ہمارے سامنے کچھ اور مثالیں ہیں۔ استاد نے شاگرد سے کہا کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے استاد، اس لیے وضاحت چاہیے، تو کاف ہے کا استعمال ہوا۔ استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو۔ امی نے بچوں سے کہا کہ شرارت مت کرو۔ یہاں پہ امی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، وضاحت کرنا چاہ رہی ہیں، اس لیے کاف ہے کا استعمال ہوا۔ روزہ برائی کے خلاف ڈھال ہے، یہاں پر بات مکمل ہے، اس لیے کاف بڑھئے کا استعمال ہوا۔ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں کہ روزہ دار جھوٹ بولے، یہاں پہ بات کی وضاحت چاہیے، اس لیے کاف ہے کا استعمال ہوا۔ میں دریا کے کنارے سیر کر رہا تھا، یہاں پہ بات مکمل ہے، اس لیے کاف بڑھئے کا استعمال کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کپڑے دھو رہی تھی، یہاں پر وضاحت چاہیے کہ عورت کیا کر رہی تھی، جملے کے لیے وضاحت کی ضرورت تھی، اس لیے یہاں پر کاف ہے کا استعمال کیا گیا۔ اب ہم کا کی اور کے کا استعمال سیکھیں گے۔ کا کے کی حروف جار ہیں، انہیں حروف اضافت بھی کہا جاتا ہے اور یہ اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے احمد کا بھائی، طاہر کی کتاب، باغ کے پھول۔ کا کی کے کو استعمال کرتے وقت مذکر اور مؤنث اسم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسم کے ساتھ کا کے کی کو لگایا جا رہا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، اس کے علاوہ واحد اسم کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ علی کی بہن، یہاں پہ بہن مؤنث ہے، اس لیے کی استعمال ہوا، اور حمزہ کا بھائی، یہاں بھائی حمزہ جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے کا استعمال ہوا۔ دونوں نے مل کر کاشف کے بھائی کو تنگ کیا، یہاں پر دونوں جو ہے وہ جمع ہے، اس لیے کے کا استعمال کیا گیا۔ اس کمرے کی کھڑکی جو ہے مؤنث ہے، اس لیے کی استعمال کیا گیا، اور دوسرے کمرے کے پردے جو ہیں وہ مذکر ہیں، اس لیے یہاں پر زیادہ ہیں اور تو کے کا استعمال کیا گیا۔
اس کہانی میں عورت کے جذبات کو بہت اچھے سے بیان کیا گیا. جذبات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور مذکر ہیں، اس لیے کے کا استعمال کیا گیا. انم کی کتاب مؤنث ہے، اس کے بھائی کے بستے میں تھی اور اس کا قلم مذکر ہے، اس لیے کا استعمال کیا گیا. کربلا کے میدان جو ہے یہاں پر کے استعمال کیا گیا میدان کے لیے. درخت تو تھے لیکن سورج کی شعائیں مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر کی استعمال کیا گیا. پھولوں کے پودے گرمی کی شدت سے سوکھ گئے. گرمی جو ہے مؤنث ہے، اس لیے کی استعمال کیا گیا. پھولوں جو ہے وہ جمع ہے، اس لیے کے استعمال کیا گیا. مسلسل محنت کامیابی کی ضامن ہے، کامیابی مؤنث ہے، اس لیے کی کا استعمال کیا گیا. ارب نے سعد کے ساتھ دوڑ لگائی. سعد جو یہاں پر بات ہو رہی ہے جمع کی، اس لیے کے کا استعمال ہوا. عالیہ اس کی منگیتر ہے، یہاں پر عالیہ مؤنث ہے، اس لیے کی کا استعمال ہوا. حمزہ اس کا منگیتر ہے، حمزہ مذکر ہے، اس لیے کا استعمال کیا گیا. داستان کا بنیادی کردار، داستان جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے کا استعمال کیا گیا. ان کے والد بہت عالم تھے، ان کے والد یہاں پر جمع صیغہ استعمال ہوا، اس لیے کے استعمال کیا گیا. والد کے علاوہ دیگر اساتذہ سے بھی عربی فارسی کی کتابیں مؤنث ہے، اس لیے کی استعمال کیا گیا. حدیث کی کتابیں پھر سے مؤنث ہے، اس لیے کی کا استعمال کیا گیا. حضرت نوح اپنے قوم کے افراد کو سمجھاتے رہے مگر بتوں کی پوجا جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے کی کا استعمال کیا گیا. ایک اور مثال ہمارے سامنے ہے. آج شہری زندگی مسائل کے تانوں بانوں میں الجھ کر رہ گئی ہے. تانوں بانوں ایک تو جمع ہے، اس لیے یہاں پر کے کا استعمال کیا گیا. کئی مسائل سے شہریوں کا واسطہ پڑتا ہے، اگر ان کا جائزہ لیں تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے. جائزہ جو ہے مذکر ہے، اس لیے یہاں پر کا استعمال کیا گیا. ایک اور مثال سے وضاحت کرتے ہیں. گرمی کا موسم تھا، موسم مذکر ہے، اس لیے کا استعمال کیا گیا. دھوپ کی شدت، دھوپ جو ہے مؤنث ہے، اس لیے کی استعمال کیا گیا. ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی. ایک جنگل کے کنارے ایک بڑ کا درخت تھا، یہاں پر کا استعمال کیا گیا کیونکہ درخت مذکر ہے. شاخوں کی چھتری مؤنث ہے، اس لیے کی استعمال کیا گیا. اس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑھئی لکڑی کے لٹ چیرنے میں مصروف تھا. یہاں پہ لکڑی کے لیے زیادہ ہے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس لیے کے استعمال کیا گیا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.